اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. آج ہم بات شروع کر رہے ہیں تیسری چیز کے بارے میں، یعنی اب ہم نے پڑھا وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں، وضو کب واجب ہوتا ہے، غسل کب واجب ہوتا ہے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں والواجب من التیمم، یعنی تیمم کب واجب ہوتا ہے. ما کان لصلاۃ واجبہ عند تضیق وقتها، تیمم کب واجب ہوتا ہے؟ ما کانا لصلاۃ واجبہ، جب واجب نماز ہو، یعنی واجب نماز کے لیے کب؟ عند تضیق وقتها، جب اس کا وقت مضیق اور تنگ ہو. جب نماز واجب کا وقت مضیق یا تنگ ہو اور آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ اگر وضو کریں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا، اگر آپ غسل کریں گے تو نماز کا وقت نکل جائے گا. اگر آپ کے اوپر یہ واجب ہے، یعنی غسل واجب ہے یا آپ کے اوپر وضو واجب ہے، لیکن آپ جو ہیں اگر وضو کریں گے یا غسل کریں گے تو وقت نکل جائے گا نماز کا، تب آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ تیمم کریں. کیا کریں؟ تیمم کریں. ما کان لصلاۃ واجبہ عند تضیق وقتها، ایک وللجنوب فی احد المسجدین، اور تیمم کب واجب ہے؟ مجنب کے لیے. کون سے مجنب کے لیے؟ وہ مجنب کہ جو دو مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں ہے. صحیح، یعنی انسان مسجد میں تھا، مجنب ہو گیا. صحیح، چاہے دو مسجدیں کون سی؟ مسجد الحرام اور مسجد النبوی الشریف، یعنی یا مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں اگر کوئی انسان ہے اور وہاں پر مجنب ہو گیا تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ تیمم کرے وہیں پر، اور جب مسجد سے باہر یعنی پھر وہ نکلے، کیونکہ یعنی جتنا وقت اس نے نکلنے میں لگے وہ لگنا ہے، وہ وقت بھی اس کا حالت جنابت میں بغیر طہارت کے نہ ہو، یعنی غسل تو نہیں کر سکتا وہاں، تیمم کرے. تو یہاں اس پر واجب کیا ہے کہ یہ شخص تیمم کرے. یہ مجنب جو مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں مجنب ہو گیا، اس کے اوپر واجب ہے کہ یہ فوراً تیمم کرے. والواجب من التیمم ما کان لصلاۃ واجبہ عند تضیق وقتها، اور واجب ہے تیمم کرنا واجب نماز کے لیے کب؟ جب اس کا وقت تنگ ہو، یعنی اگر آپ وضو یا غسل کریں گے تو وقت نکل جائے گا، لہذا جلدی تیمم کیجیے اور نماز کو ادا کیجیے. وللجنوب فی احد المسجدین، اور تیمم واجب ہے مجنب کے لیے، وہ مجنب جو دو مسجدوں میں سے کسی ایک میں ہو، مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں، یعنی ان میں سے کسی ایک میں ہو. تو ایسے شخص کے اوپر واجب ہے کہ وہ تیمم کرے. کیوں؟ لیخرج به، تاکہ وہ اس مسجد سے باہر آ سکے. لیخرج به، تاکہ وہ مسجد سے باہر آ سکے، یعنی اس کا ایک قدم بھی مسجد میں حالت جنابت میں بغیر تیمم کے نہیں ہونا چاہیے، نہیں تیمم کرے. یہ واجب ہوا تیمم. والمندوب ما عداہ، اور اس کے علاوہ جو مستحب ہے وہ مستحب ہے ہی. جس طریقے سے آپ نے وضو کو دیکھا کہ بعض جگہوں پہ مستحب ہے، جس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ غسل دیکھا کہ مستحب ہے، اسی طریقے سے مثلا جو ہے وہ غسل مستحب ہے تو اسی طرح تیمم مستحب ہے. جیسے وضو مستحب تھا، مثلا رات میں آپ سونا چاہیں تو آپ کے لیے وضو مستحب ہے. آپ ہر وقت باوضو رہنا چاہیں تو آپ یہ اچھی بات ہے، ثواب ہے. صحیح. یا مثلا آپ کو مثلا مساجد میں داخل ہونا ہے، وضو کر لیجیے.
ایسے ہی غسل مندوب ہے، مثلا جمعے کا غسل ہے، عید غدیر کا غسل ہے، 27 رجب کا غسل ہے، عیدین کا غسل ہے، یہ سب کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے مستحب تیمم بھی ہو سکتا ہے۔ ایک انسان جو ہے وہ سونا چاہتا ہے، وضو نہیں کر پا رہا، تیمم کر لے اس میں، تو یہ تیمم اس کا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ والمندوب ما عدا، اور اس کے علاوہ تیمم مستحب ہے۔ وقد تجب الطہارہ بنظر وشبہہ، اور طہارت واجب ہو جاتی ہے، وقت تجب، اور کبھی کبھی طہارت واجب ہو جاتی ہے جب قد مضارع پہ داخل ہوتا ہے، کہنے کا فائدہ دیتا ہے اخوان ایھا الاعزاء، تقلیل کا، اور جب ماضی پہ داخل ہوگا تو تاکید کا اور تحقیق کا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر قد کہاں پہ داخل ہوا؟ مضارع پر۔ وقد تجب، اور کبھی کبھی واجب ہو جاتی ہے کیا؟ الطہارہ، طہارت، بے نظر، یعنی ہر وقت تو نہیں نظر سے واجب ہوتی، نہ ہر وقت جو ہے وہ شبہ نظر سے واجب ہوتی۔ ابھی آپ پڑھ چکے کہاں واجب ہے، طہارت کب واجب ہوتی ہے، تو نہ اس میں نظر ہے نہ شبہ نظر ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کبھی کبھی طہارت واجب ہوتی ہے، آپ کے اوپر واجب ہو، ضروری ہے کہ آپ حالت طہارت میں ہوں، صحیح ہے، ان مقامات کے لیے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ہی کرنا ہوگا طہارت جو بتائی گئی ہے، کب؟ بے نظر و شبہ، جب آپ نظر مان لیں یا عہد کر لیں یا قسم کھا لیں، مثلا میرا نظر کر لیں میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے لیے وضو کروں گا، عہد کر لیں، قسم کھا لیں، صحیح، میرا فلاں کام ہوا تو میں اللہ کے لیے غسل کروں گا، تو یہ چیزیں پھر آپ کے اوپر اب مستحب نہیں بلکہ واجب ہو جائیں گی۔ آپ کا نے ارادہ کیا کہ اگر آپ نے نظر کی کہ اگر میں فلاں کام میں کامیاب ہو گیا تو میں مولا عز و جل کی قربت کے لیے وضو کروں گا، اور آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ وضو کریں۔ یہ بات تمام ہو گئی۔ وَهَذَا الْكِتَابُ يَعْتَمِدُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَرْكَانٍ، کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب اعتماد کیے ہوئے ہے 4 رکنوں پر، یعنی یہ کتاب 4 رکنوں پر اس کتاب میں 4 ارکان، یعنی کتاب 4 ارکان پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب جو ہے 4 ارکان پر مشتمل ہے۔ آئیے کیا کہا؟ یہ کتاب 4 ارکان پر مشتمل ہے، اعتماد کیے ہوئے ہے۔ الرکن الاول فی المیاہ، پہلا رکن کس بارے میں ہے؟ میاہ، یعنی پانی کے بارے میں ہے، پانی کے بارے میں ہے، جی پانیوں کے بارے میں ہے، پانی کے بارے میں ہے۔ وَفِيهِ اطراف، اور اس رکن اول میں اطراف ہیں، طرفیں، طرف اول طرف ثانی، اس طرح جو ہے طرفیں ہیں۔ الاول فی الماء المطلق، صحیح، ہاں سب سے پہلے کیا ہے؟ اب مطلق پانی کے بارے میں ہے، جی ماء مطلق کیا ہے؟ الاول فی الماء المطلق، مطلق پانی کے بارے میں ہے۔ ماء ہوا، ہاں معصوم صاحب، ماء مطلق کیا ہے؟ ہوا کل ما یستحق اطلاق اسم الماء علیہ، ہر وہ پانی کہ جس پر اطلاق ہو سکے، کس چیز کا؟ فقط پانی کا، یعنی جس پر پانی کا نام، فقط پانی کا نام صادق ہے، بس پانی، جس پر جو فقط مستحق ہو اطلاق اسم الماء، یعنی جس پر پانی کا نام، فقط پانی کا نام صادق ہے، بس جسے صرف پانی کہا جا سکے۔ مطلق پانی کیا ہے؟ جسے صرف پانی کہا جا سکے، جسے صرف پانی کہا جا سکے، بغیر اضافت کے، بغیر کسی شے کو بڑھائے ہوئے۔ مثلا تو من غیر اضافت، بغیر کسی اضافت کے، اس میں کوئی اضافت نہیں، جیسے ماء الرمان، ماء البطیخ، یہ اضافت ہے نہیں ہے؟ تو ماء الرمان ہے نا انار کا پانی، ماء البطیخ تربوز کا پانی، ماء العنب انگور کا پانی، یہ سب آپ ماء کے ساتھ جو ہیں وہ بڑھا رہے ہیں، اضافت دے رہے ہیں کسی چیز کی طرف، پانی کو کسی اور چیز کی طرف
اضافت دے رہے ہیں، تو اب یہ پانی صرف پانی نہیں رہا بلکہ اس میں انگور کا اضافہ ہوا، انگور کا پانی، اس کے ساتھ اضافہ ہوا کہنے کا ہاں اضافہ ہوا اس میں، مثلا انار کا پانی، مثلا مثلا بطیخ کا پانی، یہ اضافہ ہوا ہے۔ لیکن مطلق میں کوئی اضافت نہیں ہوتی، مطلق یعنی بالکل پیور، بالکل پیور، صحیح، مطلق یعنی بالکل پیور جس میں کوئی اضافت نہیں ہے۔ وَكُلُّهُ طاہر، اور یہ کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ مزیل للحدث والخبث، اور یہ حدث و خبث کا زائل کرنے والا ہوتا ہے، یعنی مطلق پانی پاک ہوتا ہے اور زائل کرنے والا ہوتا ہے حدث و خبث کا۔ حدث و خبث کیا ہے؟ بہرحال آپ کو علم ہے آپ کے، حدث اور خبث، حدث وہ اس کو کہا جاتا ہے جو باطنی اعتبار سے، صحیح ہے، روحانی اعتبار سے جو ہے وہ نجاست ہوتی ہے، اور خبث ظاہری، خبث جو ظاہری ہے، جو آپ کے ہاتھ پہ خون لگ گیا اس کو آپ کو پاک کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ پیشاب لگ گیا کپڑے کے اوپر، آپ کو پاک کرنا ہے۔ لیکن حدث کیا ہے؟ جن چیزوں سے وضو یا غسل وغیرہ واجب ہو جاتے ہیں، مثلاً صحیح، تو یہ سب چیزیں باطنی اعتبار سے آپ کے لیے، یعنی وضو کو یہ باطل کرتی ہیں، اور یہ سب جو ہیں اجازتیں معنویہ ہیں، جو جنابت ہے، حیض ہے، پیشاب کا نکلنا، پیخانہ، یہ سب کیا ہے؟ نجاستیں معنویہ ہیں۔ اور نجاستیں ظاہریہ کیا ہیں؟ جیسے خون ہے، خمر ہے، یعنی شراب لگ گئی آپ کے کپڑوں پر، آپ کے جسم پر، آپ کے جسم پر خون لگ گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ نجاستیں ظاہریہ ہیں۔ اور نجاستیں باطنیہ پیشاب کی وجہ سے یا ریح کی وجہ سے یا جنابت کی وجہ سے یا حیض کی وجہ سے، تو یہ جو چیز پانی ہے مطلق، یہ آپ کو یہ حدث کو بھی ظاہر کرتا ہے اور خبث کو بھی ظاہر کرے گا۔ جی حدث اور خبث دونوں کو کہہ رہے ہیں کہ وَبِاعْتَبَارِ وُقُوعِ النِّجَاسَةِ فِيهِ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ جَارٍ وَمَحْقُونٍ وَمَاءِ بِئْرٍ، اور نجاست کے واقع ہونے کے اعتبار سے اس مطلق پانی میں اب یہ تقسیم ہوتا ہے، یعنی 3 قسموں کی طرف آب مطلق تقسیم ہوتا ہے 3 قسموں کی طرف، یا تو آب مطلق جاری ہوگا جیسے نہر وغیرہ، نہر، دریا وغیرہ، یا محقون ہوگا ٹھہرا ہوا ہوگا، یا مائع بئر یعنی کنویں وغیرہ کا پانی۔ تو 3 قسموں کی طرف یہ تقسیم ہوتا ہے، مطلق یعنی مطلق پانی 3 قسموں کی طرف تقسیم ہوتا ہے۔ جاری پانی، جی 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 جی، یا جاری ہے نہیں، یا جو ہے وہ جاری ہے یا محقون ہے یا کنویں کا پانی ہے، یہ تقسیم ہوتا ہے ان قسموں کی۔ جی جاری آپ جانتے ہیں، جاری محقون کون سا پانی؟ یعنی وہ پانی جو رکا ہوا ہے، چاہے وہ گڑھے میں رکا ہوا ہے، چاہے برتن میں رکا ہوا ہے، چاہے کسی اور چیز میں، خزانے ٹینک وغیرہ میں رکا ہوا ہے، صحیح، تو اسے پانی کو کیا کہتے ہیں؟ محفوظ کہتے ہیں۔ اور تیسرا کنویں کا پانی ہے، وہ آپ پہ واضح ہے، وہ آپ بخود اس کو جانتے ہیں، آپ یہاں تک انشاءاللہ اس کو دیکھیے اور سمجھیے، باقی غدن سے ہے جی انشاءاللہ۔ والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔